साइंस और फिलॉसफी ऑफ साइंस में फर्क। मलहद और दहरियों के मकरो फरेब में यह सबसे बड़ा मकर है जो ये लोग सादा लोग इंसानों का ईमान बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लोग फिलॉसफी ऑफ साइंस को साइंस बनाकर पेश करते हैं। ये लोहे को सोने में मिलाकर सोने का तासुर देकर बेचते हैं। साइंस और चीज है और फिलॉसफी ऑफ साइंस और चीज है। प्योर साइंस ना तो खुदा का इनकार करती है और ना ही इस्बात। अलबत्ता खुदा की इस्बात की एक अलामत जरूर हो सकती है, इसलिए प्योर साइंटिस्ट कभी भी दोहरिया नहीं होगा, बल्कि या तो खुदा का इस्बात करेगा जैसा कि अक्सर का मामला है, या फिर आजिज़ी का इजहार करेगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम या ये साइंस की डोमेन नहीं है। इसके बरअक्स फिलॉसफी ऑफ साइंस निरा अलहाद है जो साइंस के नाम से पढ़ाया जा रहा है। फिजिक्स के जिसका लेबोरेटरी में इस्बात किया जाता है वो प्योर साइंस का डोमेन है और नजरियाती फिजिक्स के अक्सर मुबाहिसात ज़नो तखमीम से ज्यादा कुछ नहीं। नजरियाती साइंस में जो कुछ पेश किया जा रहा है वो साइंस का मजहबी वर्जन है। वो साइंस फिक्शन है जिसे मानने के लिए साइंसदानों पर उससे ज्यादा ईमान लाना पड़ता है कि जितना किसी नबी और रसूल पर ईमान लाने का मुतालबा है। इसलिए मुल्हदों से गुजारिश है कि अपनी फिलॉसफी ऑफ साइंस को अपने पास रखा करे। उसे साइंस बनाकर पेश करने की जरूरत नहीं। उसकी जलसे में की गई तकरीर ने आग लगा दी थी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स धड़ाधड़ अलनूर ज्वाइन कर रहे थे। लोग सच की तलाश में निकल पड़े थे। कुछ मुल्हिद अपने सवालों से उलझ कर रह गए थे। वो लोगों को उनके तरीके से डील कर रहा था। उसके पास साइंस से मुतालिक जवाब होता था। स्टूडेंट्स ने अपने मजहब का मुताला करने के बाद इस्लाम का मुताला शुरू कर दिया था और वो हैरान रह गए थे जब उन्होंने हर चीज से आगे पाया था। तुम कहते हो कि खुदा से ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं, तो आज मैं बताता हूं कि साइंस किस तरह खुदा को पीछे छोड़ रही है। जैसे ही वो डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ उसे चैम्बर वाला लड़का मिल गया था जो मुल्हिद था, जिससे बहस हुई थी। कुरान करीम कहता है कि किसी माँ के रहम में मौजूद बच्चे की जिन्स सिर्फ अल्लाह ही को मालूम होती है, लेकिन अब साइंस तरक्की कर चुकी है और हम बासानी अल्ट्रा सोनोग्राफी के जरिए से जीन्स का तयन कर सकते हैं। क्या ये कुरानी मेडिकल साइंस से मुतजादम नहीं? रोहान ने संजीदगी से उसका सवाल सुना था और फिर बोलना शुरू किया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि कुरान करीम का ये दावा कि सिर्फ अल्लाह ही रहम मादन में जिन्स को जानता है। इस सिलसिले में कुरान मजीद कहता है बेशक कयामत का इल्म अल्लाह ही के पास है और वही बारिश नाजिल करता है और वही जानता है कि जो कुछ माओं के पेटों में है। इसी तरह का एक पैगाम मंदरजल आयात में भी दिया गया है। अल्लाह ही जानता है जो कुछ हर मादा पेट में उठाए फिरती है और अरहाम की कमी बेशी भी, और उसके यहाँ हर चीज की मिकदार मुकर्रर है। अल्ट्रासोनोग्राफी से जिन्स का तयन, जिसकी मदद से हामला खतून के रहम में अल्ट्रासोनोग्राफी मौजूद साइंस तरक्की कर चुकी है और हम अल्ट्रासोनोग्राफी बच्चे की जिन्स का तयन बासानी कर सकते हैं। कुरान और जिन्स, ये दुरुस्त है कि कुरान मजीद की इस आयत के मुतअद्दिद तराजुम और तशरीहात में ये कहा गया है कि सिर्फ अल्लाह ही ये जानता है कि रहम मादर में मौजूद बच्चे की जिन्स क्या है। लेकिन अगर आप इस आयत का अरबी मतन पढ़ें तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी के लफ्ज का कोई मुतबादिल अरबी लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। दर हकीकत कुरान करीम जो कुछ कहता है वो ये है कि अरहाम में जिन्स क्या है उसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। बहुत से मुफसरीन को गलतफहमी हुई और उन्होंने इससे ये मतलब लिया कि अल्लाह ही रहम मादर में बच्चे की जिन्स से वाकिफ है। ये दुरुस्त नहीं। यह आयत जिन्स की तरफ इशारा नहीं करती बल्कि उसका इशारा उस तरफ है कि रहम मादर में मौजूद बच्चे की फितरत कैसी होगी। क्या वो अपने माँ बाप के लिए बाबरकत और बासआदत होगा या बाइस जहमत होगा? क्या वो माशरे के लिए बाइस रहमत होगा या बाइस अजाब? क्या वो नेक होगा या बद? क्या वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में? इन तमाम बातों का मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है। दुनिया का कोई साइंसदान, ख्वाह उसके पास कितने ही तरक्की के आलात क्यों ना हो, रहम मादर में मौजूद बच्चे के बारे में कभी इन बातों का जवाब सही नहीं दे सकेगा। रोहान को बोलते देखकर बहुत से स्टूडेंट्स उसके गिर्द जमा हो गए थे। उन्हें रोहान को सुनना बहुत अच्छा लगता था। इब्तदाई मराहल में जब नुत्फा और अलका रहम मादर में होता है तो कोई साइंसदान भी उसका तयन नहीं कर सकता कि उसकी जिन्स क्या है। तनालात के जरिए से मालूम करना तो ऐसे ही है जैसे कोई ऑपरेशन के जरिए कहे कि मुझे इसकी जिन्स मालूम हो गई है, हालांकि ये असबाब के बगैर मालूम करने की नफी है। और ऐसे वाकयात भी सुनने में आए हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट के खिलाफ नतीजा निकलता है, यानी डॉक्टरी रिपोर्ट हतमी और यकीनी नहीं। वो एक्सक्यूज उम्मीद है आप समझ गए होंगे। रास्ता दीजिए, मेरी क्लास का वक्त हो रहा है।
وہ ایکسکیوز کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے ہجوم سے نکلتا چلا گیا تھا. تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایڈیٹ. امی جانے کہاں سے وارد ہوئی تھی اور اس لڑکے کو کندھے زوردار ٹکر مارنے کے بعد روحان کے پیچھے بھاگی تھی. اسٹوڈنٹس میں ایک بار پھر ہلچل سی مچ گئی تھی. تجھ سے جو دھیان کا تعلق ہے پکے ایمان کا تعلق ہے. میری چپکا تیری خاموشی سے روح اور جان کا تعلق ہے. تو سمجھتا ہے میرے لہجے کو اور یہ ایمان کا تعلق ہے. تجھ سے میرے خیال کا رشتہ یعنی وجدان کا تعلق ہے. تو رہتا ہے دل میں یوں جیسے گھر سے سامان کا تعلق ہے. روحان نے اپنے آپ کو بہت مصروف کر لیا تھا. صبح ڈپارٹمنٹ پھر النور اور پھر لیب. وہ سارے دن مصروف رہتا تھا لیکن ایک بھی پل ایسا نہیں تھا جب اسے ہانم کا خیال نہیں آتا تھا. وہ تھک ہار کر رات کو جب سونے لیٹتا تو آنکھوں کے پردے پر چھم سے اتر آتی تھی. کبھی کبھی وہ بہت اداس ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی اس کو سوچنا اچھا لگتا تھا. آج بھی اسی کے خیالوں میں گم تھا جب دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی تنہائی میں خلل ڈالا. روحان نے آنکھیں کھولی تو سبیل کھڑا تھا. پورے لندن کو ہلانے کے بعد محبت کا دیوتا آرام فرما رہا ہے. کمال ہے. سبیل نے اسے چھیڑا تھا. آ جاؤ اندر. روحان کے بلانے پر وہ اندر آیا تھا. سارا دن کہاں غائب ہوتے ہو, نظر ہی نہیں آتے؟ سبیل پوچھ رہا تھا. ادھر ہی ہوتا ہوں, روحان نے مسکرا کر جواب دیا تھا. میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں. تم بہت تیز ہوتے جا رہے ہو شہزادے. اپنی رفتار تھوڑی آہستہ کرو. یہ لندن ہے, سبیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا, جبکہ روحان اس کی بات سن کر چونکا تھا. کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو. روحان بھی سنجیدہ ہو چکا تھا. مجھے لگتا تھا شاید تم جانتے ہو. خیر, تمہیں ہر چیز پر نظر رکھنی چاہیے اور مذہبی کمیونٹیوں سے دور رہنا چاہیے. لیکن کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا. تمہارے مذہب کے متعلق کی گئی تقریر نے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. بہت سی یہودی اور عیسائی مذہبی کمیونٹیاں ایکٹیو ہو چکی ہیں. تم ان کی نظروں میں آ گئے ہو. لیکن میں نے کچھ غلط نہیں کیا. جو کیا ٹھیک کیا. دیکھو روحان, میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں, یہ پاکستان نہیں ہے اور نہ ہی ایک اسلامی ریاست ہے. تمہاری وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس اور بہت سے لوگ اپنے عقیدے سے ہٹ رہے ہیں. لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو اس میں غلط کیا ہے؟ روحان کے لہجے میں الجھن تھی. اگر تم ایک غیر اسلامی ریاست میں آ کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرو گے اور ان کے مذہبی عقیدے کو کمزور ثابت کرو گے تو حکومت تمہیں غلط ہی سمجھے گی. سبیل اسے سمجھانا چاہتا تھا. میں اسلام کی طرف راغب نہیں کر رہا کسی کو. میں اس قابل نہیں ہوں کہ اسلام کی تبلیغ کر سکوں. میں بس لوگوں کی الجھنیں دور کر رہا ہوں. لوگ سچائی کی تلاش میں نکل پڑے ہیں اور ویسے بھی ڈاکٹر باسط اسدرا سے یہ کام کر رہے ہیں. انہیں تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا, تو پھر میں کیوں؟ کیونکہ تمہارا تعلق یونیورسٹی سے. تمہیں نوجوان طبقہ فالو کر رہا ہے. یہاں کی مذہبی کمیونٹیوں کو لگتا ہے کہ تم ان کی نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہو جو اسلام قبول کر رہے ہیں اور اس ملک کا مستقبل ہے. اگر ایسا چلتا رہا تو یقیناً دوسرے مذاہب کو بہت نقصان ہوگا. تو تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب غلط کر رہا ہوں؟ روحان جانچتی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. ہاں شاید. تم یہاں جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو اور واپس جاؤ. کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد سبیل نے جواب دیا تھا. اس کا جواب سن کر روحان نے ایک سرد آہ بھری تھی. اسے سبیل کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, میں چیمبر جانا چھوڑ دوں گا. روحان سمجھ گیا تھا وہ یونیورسٹی کو اب صرف اپنی پڑھائی کے لیے رکھنا چاہتا تھا. اور وہ ایلف اسکر, تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ یہاں کے میئر کی بیٹی ہے. اگر اس کے باپ کو بھنک بھی پڑی نا کہ تم اس میں دلچسپی لیتے ہو یا وہ لیتی ہے تو یقیناً وہ تمہیں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ لندن سے بھی نکلوا دے گا. سبھی اسے تنبیہ کر رہا تھا. پہلی بات تو یہ کہ مجھے ایلف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. روحان نے دو ٹوک جواب دیا تھا. جانتا ہوں تم ڈرتے نہیں ہو, یہی تو سارا مسئلہ ہے, اور یہی میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ تھوڑا خوف رکھو. یہاں کا مذہبی مافیا بھی بہت مضبوط ہے. کب کیا کر دیں کچھ پتا نہیں چلتا. سبیل ٹھیک کہہ رہا تھا. روحان اس کی بات سمجھ رہا تھا, لیکن کسی کی ڈر سے وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا. اسے النور سنبھالنا تھا. ابھی تو وہ صرف ایک اسٹوڈنٹ تھا. لوگ پہلے ہی ڈر گئے تھے. ہیڈ تو وہ النور کا دیکھو. روحان, میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو. تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو, اور ایسا تبھی ہوگا جب تم لوگوں کی نظروں میں نہیں آؤ گے.
سبیل اس کا خیر خواہ تھا. میں آئندہ احتیاط کروں گا. روحان اس کی بات سمجھتے ہوئے مسکرا دیا تھا. اچھی بات ہے. مجھے تم سے سمجھداری کی امید تھی. سبیل کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے. اگلے دن روحان یونیورسٹی گیا تو عجیب ہی سما تھا. اسٹوڈنٹس کا ہجوم اس کی طرف لپکا تھا. روحان تم فکر مت کرنا, ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. ایمی پرعزم تھی. کیا ہوا؟ روحان نے حیرت سے پوچھا. کیا تمہیں نہیں پتا؟ ایمی چونکی. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, یہ غلط ہے. ایک اور لڑکا روحان کی طرف بڑھا تھا لیکن وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا. یہ سب کیا ہو رہا ہے اور سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ اسٹوڈنٹس کا ہجوم ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر موجود تھا. خیر تمہارے علم میں نہیں, ڈپارٹمنٹ والوں نے تمہیں 10 دن کے لیے یونیورسٹی سے معطل کر دیا ہے. ایمی نے گویا دھماکہ کیا. لیکن کیوں؟ روحان کے چہرے پر الجھن تھی. ان کا کہنا ہے کہ تم نے چیمبر میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی جو کہ سراسر قوانین کے خلاف ہے. ایمی نے بتایا. لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. میں نے تو بس کچھ سوالوں کے جواب دیے تھے اور سر ابلیس جانتے ہیں وہ تبلیغ میں نہیں آتا. روحان کو حیرت ہو رہی تھی. 2 دن کے اندر کیا ہو گیا تھا؟ روحان تمہیں پروفیسر ایلبس نے بلایا ہے. لیکن تم پریشان مت ہونا, ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. ایلف سنجیدہ سی ان کی طرف بڑھی تھی. تم سب لوگ کلاس میں جاؤ, میں پروفیسر سے بات کرتا ہوں. اور یہ میرا مسئلہ ہے, میں خود سنبھال لوں گا. تم لوگ یونیورسٹی کا ماحول خراب مت کرو. روحان نے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا تھا. وہ انہیں وہاں چھوڑ کر پروفیسر ایلبس کے جو کہ چیمبر کے صدر تھے ان کے آفس کی طرف بڑھا تھا. کیا میں وجہ جان سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تم نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. پروفیسر ایلبس سپاٹ لہجے میں بول رہے تھے. لیکن پروفیسر, آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں نے بس کچھ سوالوں کے سائنسی حوالے سے جواب دیے تھے. میں تبلیغ کرنے نہیں آیا یہاں, اور اگر ایسا تھا تو آپ مجھے پہلے دن کہہ سکتے تھے. میں آئینہ مذہب پر بات نہ کروں. روحان ٹھیک کہہ رہا تھا. تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا. لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا. تم نے قوانین توڑے ہیں اور اب تم بھی دیکھ رہے ہو تمہاری وجہ سے یہاں کا ماحول کتنا خراب ہو گیا ہے. اسٹوڈنٹس باغی ہو رہے ہیں. یہ پروفیسر نہیں تھے جو چیمبر میں پائے جاتے تھے. میں معذرت کرتا ہوں پروفیسر, باہر جو ہو رہا ہے مجھے قطعاً اس کا علم نہیں تھا. مجھے ابھی پتا چلا اور شاید آپ لوگ ایک قانون توڑ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹس کو معطل کرنے سے پہلے اسے وارن کیا جاتا ہے. لیکن مجھے خبردار نہیں کیا گیا. مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا. روحان بری طرح سے سنجیدہ ہو چکا تھا. مسٹر چارلس کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمہیں وارن کیا تھا لیکن تم نے ان کی بات نہیں سنی. یہ سراسر جھوٹ ہے پروفیسر, ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. سر جھوٹ کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. اب فیصلہ ہو چکا ہے, تم نے اس کا احترام کرنا ہوگا. ان کی بات سن کر روحان کو انتہا کا غصہ آیا تھا لیکن وہ خود پر ضبط کر گیا تھا. سبیل ٹھیک کہہ رہا تھا. یہاں جو ہو رہا تھا سمجھ سے باہر تھا. روحان کو حیرت ہو رہی تھی کہ کسی نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی. وہ خاموشی سے آفس سے باہر نکل آیا تھا. وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا. کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور چل رہا تھا جس سے وہ بے خبر تھا. روحان بہت مشکل سے اسٹوڈنٹس کو سمجھا بجھا کر یونیورسٹی سے باہر آ گیا تھا. اسٹوڈنٹس اس زیادتی کے خلاف جو ڈپارٹمنٹ والوں نے روحان کے ساتھ کی تھی, لیکن روحان نہیں چاہتا تھا کہ اسٹوڈنٹس ڈپارٹمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں. میں کیس فائر کروں گی ڈپارٹمنٹ والوں کے خلاف. لیکن وہ منع کرایا تھا. اس کے ساتھ جو ہوا تھا اسے سمجھنے کے لیے روحان کو کچھ وقت چاہیے تھا. وہ سوچنا چاہتا تھا اور ایسا تب ہوتا جب اس کا دماغ ٹھنڈا ہوتا. اسی لیے وہ یونیورسٹی سے نکل آیا تھا اور اب اس کا رخ النور کی طرف تھا. النور میں ماہانہ ہونے والا جلسہ منعقد تھا اور روحان سب سے آگے تھا. وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا. میرا آپ سے سوال ہے کہ میں قرآن کو انگریزی میں پڑھا ہے. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ گانا بجانا اور موسیقی حرام ہے. پھر اسلام میں کیوں حرام ہے؟ سوال ایسا تھا کہ جس نے روحان کو اندر تک چیر کر رکھ دیا تھا. وہ خود زندگی کے 22 سے 24 سال تک اس چیز سے منسلک رہا تھا. ایک ہی پل میں ماضی کی پوری فلم اس کے ذہن میں گھوم گئی تھی. آپ نے درست کہا. قرآن پاک میں موسیقی کے متعلق کوئی ایسی آیت نہیں ہے. البتہ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لوگوں باتوں کو مول دیتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے مذاق بنائیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جمہوریہ صحابہ اور تابعین اور عام مفسرین کے نزدیک لہو حدیث عام ہے جس سے مراد گانا بجانا اور اس کا ساز و سامان ہے. اور ساز و سامان موسیقی کے آلات اور ہر وہ چیز جو انسان کو خیر اور بھلائی سے غافل کر دے اور اللہ کی عبادت سے دور کر دے. اس میں بدبختیوں کا ذکر ہے.
جو کلام اللہ سننے سے اعتراض کرتے ہیں اور ساز و موسیقی، نغمہ و سرور، گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ خریدنے سے مراد بھی یہی ہے کہ آلات طرب و شوق سے اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور پھر ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی بڑا درجہ حاصل رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر وہ چیز جو انسان دماغ کے نارمل تسلسل میں خلل پیدا کر دے وہ حرام ہے۔ اب ان چیزوں میں شراب، موسیقی، گانا بجانا ایسے قصہ واقعہ جو انسانی ذہن کو غلط سمت میں بھٹکائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا ادب یا ناول جو فحاشی اور بے حیائی سے بھرپور ہوں، سب شامل ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ دوسرا سوال پوچھ رہا تھا۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام ڈف، موسیقی کا آلہ بجانے کی اجازت دے دی ہے، اور اس پر آپ وہ الفاظ گا سکتے ہیں جو لغو نہ ہوں۔ اور رہا آپ کا سوال کہ منع کیوں کیا گیا، تو اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جس کی معافی نہیں ہے۔ جب انسان ہیجان خیز موسیقی سنتا اور گاتا ہے تو اس کا دماغ نارمل تسلسل سے نہیں چلتا، اور ایسے ہی کچھ شراب پی کر ہوتا ہے۔ آپ نے آج کل کے گانوں پر غور کیا ہوگا جن میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو قابل مذمت ہیں۔ کہیں پر محبوب کو خدا کہا جاتا ہے اور کہیں پر اسے سجدہ کرنے کی بات کی جاتی ہے، جو کہ شرک ہے۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے پیارے جذبات میں بہہ کر کوئی ایسا گناہ کریں جس کی معافی نہ ہو۔ یہ وجہ ہے منع کرنے کی۔ میں مسلمان ہوں اور میں ایک شاعر ہوں۔ جب سے میں دین کی طرف متوجہ ہوں، میں نے وہی شاعری لکھنا بند کر دی ہے۔ میری بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لکھوں اور گنگناؤں۔ کیا ایسا کرنا گناہ ہوگا؟ ایک شخص نے سوال کیا تھا۔ روحان نے غور سے اس کی بات سنی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈف بجانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ جان خیز موسیقی اور لغو باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ بیوی کو خوش رکھنا آپ کا فرض ہے۔ آپ ان کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں، لیکن خیال رہے وہ شرک کے زمرے میں نہ آتا ہو۔ آپ انہیں گنگنا کر سنا سکتے ہیں، لیکن خیال رہے آپ کی آواز کوئی اور عورت نہ سنے جو نامحرم ہو اور پھر آپ کی طرف مائل ہو۔ اسلام نے کچھ حدود طے کی ہیں، آپ ان سے باہر نہ نکلیں۔ باقی آپ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے ہر جائز کام کر سکتے ہیں۔ وہ خود کتنے دنوں تک تڑپتا رہا تھا جب وہ اپنے گانوں کو مختلف چینلز پر چلتے دیکھتا تھا۔ اس نے سرچ کر کے ہر وہ چینل، ہر وہ سائٹ نکالی تھی جہاں اس کے گانے موجود تھے۔ حشام کی مدد لے کر چینل والوں سے بات کر کے اس نے اپنے گانے بند کروا دیے تھے۔ بہت کچھ وہ خود ختم کر چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ خیال اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا کہ لوگ، خاص طور پر لڑکیاں، اس کی آواز کی دیوانی تھی۔ عرصہ پہلے اس نے یہ گناہ چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ کچھ گنگناتا تھا تو بھی اکیلے میں، اور اس لڑکی کے لیے جو موجود نہیں تھی، لیکن کبھی اس نے کوئی غلط خیال اپنے ذہن میں آنے نہیں دیا تھا جس سے وہ گناہگار کہلاتا۔ شام نے شہر میں اپنے خوبصورت پر پھیلائے تھے۔ موسم اچانک ہی ابر آلود ہوا تھا۔ بادلوں کی گرج اور چمک کی آواز سے الف کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ اسلامی چینل پر چلنے والی روحان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جو کل کی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی کمی کو شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہوئی ناانصافی پر غصہ تھے۔ وہ خود اسے ہر جگہ محسوس کرتی تھی۔ اچانک وہ چونکی تھی اور لپک کر اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑی جو باہر سڑک کی جانب کھلتی تھی۔ ان کے لائن میں دونوں طرف گھر تھے اور درمیان میں گلی تھی جو صرف نام کی گلی تھی، لیکن حقیقی طور پر وہ بہت کشادہ سڑک تھی۔ ہر گھر کے سامنے لان موجود تھا جو چاروں طرف سے باڑ میں تھا۔ الف نے کھڑکی سے گردن باہر نکال کر لان کے آخر میں موجود روحان کے گھر کی طرف دیکھا تھا۔ بارش نے آہستہ آہستہ لان کو بھگانا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد توقع کے عین مطابق اسے روحان آتا دکھائی دیا تھا۔ اس نے برساتی کوٹ پہن رکھا تھا۔ الف کو امید تھی وہ ضرور آئے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ الف نہیں جانتی تھی وہ صرف کاغذ نہیں تھا، روحان کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ غور سے نکاح نامے کو دیکھ رہا تھا۔ سب ایک ڈرامہ ہی صحیح، لیکن اس ڈرامے نے ہانم کو اس سے جوڑا تھا اور اسے یہ جوڑ پسند آیا تھا۔ بارش تیز ہوئی تو اس نے نکاح نامے کو تہہ کر کے اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالا تھا۔ وہ اس کے دل کے بہت قریب تھا۔ اب الف غور سے اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ مہرو، یہ دیکھو یہاں بارش کتنی پیاری لگتی ہے۔ خانم کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ روحان کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ وہ اب ہنس رہی تھی اور بچوں کی طرح مہرو کے ساتھ کاغذ کی کشتیاں جن پر ان کا نام لکھا ہوا تھا بنا کر پانی میں چھوڑ رہی تھی۔ خانم،
وہ اس آواز کے پیچھے بھاگا تھا. وہ مسکرا رہی تھی. روحان نے ایک بار خود کو فنا ہوتے محسوس کیا تھا. تھک ہار کر اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے. آواز آنا بند ہو گئی تھی، البتہ بارش جاری تھی جس کا خانم سے گہرا تعلق تھا. اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا. بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گری تھی. بارشیں جب اچانک ہوئی تو لگا تم شہر میں ہو. وہ دھیمی آواز میں گنگنایا. رات بھر پھر وہ جب نہ رکی تو لگا تم شہر میں ہو. ایلف اسے غور سے دیکھ رہی تھی. وہ جانتی تھی وہ آرجے تھا. وہ یہ بھی جانتی تھی اس کے لب کچھ گنگنا رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کو یاد کر کے گنگنا رہا تھا. کہیں ایک ساز ہے گونجی، تیری آواز ہے گونجی، میری خاموشیوں کو کر دے اب بیاں، تیرے بن بے وجہ سب ہے، تو اگر ہے تو مطلب ہے، نہیں تو ٹوٹا سا ادھورا کارواں. وہ روحان کو بہت شدت سے یاد آئی تھی. اور اسے بھولنا بھی چاہتا تو ایسا ممکن نہیں تھا. وہ اکیلا بھیگی سڑک پر دھیمی آواز میں گنگناتا اس کی نظروں سے اونجل ہو گیا تھا. ایلف نے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا. وہ گہری سانس لے کر کھڑکی سے ہٹ گئی تھی. اس کے جانے کے بعد ایلف کو محسوس ہوا تھا کہ وہ خود بھی بھیگ چکی تھی. کتنی عجیب بات تھی. کبھی کبھی انسان کسی دوسرے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا. یہ پاگل پن انسان سے عجیب و غریب کام کرواتا ہے. جیسے کچھ دیر پہلے روحان خانم کو سوچتے ہوئے بارش میں بھیگ رہا تھا، ویسے ہی وہ خود اسے دیکھنے میں مگن ہو کر خود بھیگ چکی تھی. روحان جبیل ایلف عسکر کے لیے ایک ماما تھا. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ آرجے سے روحان جبیل بنا. یہ وہ جاننا چاہتی تھی اور اسے امید تھی وہ ضرور جان لے گی. وہ دریائے ٹیمز کے کنارے پر بیٹھا تھا جب ایلف اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچی تھی. مجھے امید تھی کہ تم یہاں ملو گے. وہ اس کے پاس بیٹھ چکی تھی. ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹ والوں نے کسی کو معطل کیا ہو اور اسٹوڈنٹس 5 دنوں کے اندر ہی اسے پوری یونیورسٹی کو ہلا کر واپس لے آئے. اس کی بات سن کر روحان چونکا تھا. ہاں، تمہیں واپس بلا لیا گیا ہے. ایمی نے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں تمہارا کیس درج کیا تھا. جانچ پڑتال کے بعد انہیں پتا چلا کہ تم بے قصور ہو. ایلف نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا. پروفیسر ایلبس تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. عدالت میں جو پروفیسر بطور جج فیصلہ سناتے ہیں انہوں نے پروفیسر ایلبس کو بلا کر اچھی خاصی باتیں سنائی ہیں، اور میں حیران ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ان کا کہنا ہے پروفیسر ایلبس نے بنا تحقیق کے اپنا فیصلہ سنایا. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پروفیسر جسٹن نے تمہاری گواہی دی ہے کہ تم نے ایسا کچھ غلط کام نہیں کیا. آج تو ایلف اسے حیران کر رہی تھی. اس میں پروفیسر ایلبس کا کوئی قصور نہیں تھا. روحان بولا تو ایلف نے حیرت سے اسے دیکھا. فیصلہ انہوں نے سنایا تھا جو کہ غلط تھا. کیا پتا انہیں اس بات کام کے لیے مجبور کیا گیا ہو. روحان نے پورے سرا لہجے میں کہا تھا جسے ایلف سمجھ نہیں پائی تھی. خیر، قصور کسی کا بھی ہو، میں خوش ہوں کہ تم بے قصور ہو اور اب واپس آ چکے ہو. وہ مسکرائی تھی جبکہ روحان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. تم یونیورسٹی ہلانے آئے ہو یا لندن فتح کرنے؟ ایلف نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا. اس سے پہلے روحان کوئی جواب دیتا اس نے پھر سے بولنا شروع کیا. میں آج تک دنیا میں بس ایک انسان سے متاثر ہوئی تھی. میں اس کی بہت بڑی مداح تھی. الیگزینڈر، جانتے ہو اسے؟ جو 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا اور 35 سال کی عمر میں مر گیا تھا. اس نے 17 لاکھ مربع میل رقبہ فتح کیا تھا. دنیا نے اسے بادشاہوں کے بادشاہ سکندر اعظم کا خطاب دیا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ تم بنا کسی ہتھیار اور فوج کے دنیا فتح کرنے نکلے ہو. تم نے پورے لندن کو ہلا کر رکھ دیا ہے. تم نے لوگوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا ہے. کمال ہے. ایلف واقعی حیران تھی. تم نے صرف الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم کے بارے میں سنا ہے، لیکن ایک اور شخص ایسا گزرا ہے جو حقیقت میں بادشاہوں کے بادشاہ کے خطاب کا حقدار تھا، لیکن وہ مسلمان تھا. شاید اس لیے دنیا نے اس پر غور نہیں کیا، اور اسی وجہ سے آج کی نوجوان نسل کو، خاص غیر مسلم کو، الیگزینڈر دی گریٹ تو یاد ہے، لیکن وہ عظیم ہستی کا نہیں پتا. کیا واقعی؟ کون تھا وہ؟ ایلف حیرانی سے پوچھ رہی تھی. حضرت عمر فاروق.
الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا. اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی. اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا. آپ بھیڑ بکری اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی. سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کے 2 سپر پاور بھی شامل تھی. آج کے سیٹلائٹ، میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی، بلکہ اس کا انتظام اور بھی خود چلایا تھا. الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے. بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا. اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئی اور ہندوستان میں اس کے فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرأت نہ ہوئی. الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں. آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے. مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ ایک بار خود ہی فرمایا، میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں، عمر بدل کیسے گیا؟ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا. دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے. اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں. آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا، جن کے بارے میں مشرکین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اگر تم ان کے متعلق جانو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ الیگزینڈر دی گریٹ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ہماری بدقسمتی کہ آج مسلمان اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں، ورنہ مغربی سائنسدانوں کے کارنامے جو تم آج سنتی ہو ان کی بنیاد رکھنے والے بھی مسلمان تھے. چونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے بڑی چالاکی سے ان کا نام صاف کر دیا گیا. لیکن سچ تو سچ ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ مغرب کے لوگ مسلمانوں سے اتنا خوفزدہ کیوں ہیں؟ مسلمان بھی تو انسان ہی ہیں. اب ایسے بھی بات نہیں، میں تو نہیں ڈرتی. الف نے جان بوجھ کر منہ بنایا اور پھر مسکرا دی. میری مثال دیکھ لو، ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور لوگوں کو خوف محسوس ہونے لگا ہے مجھ سے. ایسا کیوں؟ روحان نے حقیقت بیان کی تھی. الف لاجواب ہو چکی تھی. جس ہستی کے متعلق تم نے بتایا اگر وہ سچ ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی جب میں الیگزینڈر کا نام ٹاپ سے ہٹا کر دوسرے نمبر پر لکھوں گی. وہ مسکرائی تھی. تم اسلامی تاریخ سے واقف نہیں ہو الف. اگر تم اسلامی تاریخ کو پڑھو اور جانو تو یقین مانو الیگزینڈر عرف سکندر اعظم کا نام تمہاری لسٹ میں کہیں بھی نہیں رہے گا. وہ پورا اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا جبکہ الف بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی. اسے یونیورسٹی میں واپس دے کر بہت سے اسٹوڈنٹس خوش ہوئے تھے. روحان حیران تھا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹس اسے اتنا پسند کرنے لگے تھے. وہ بھی کچھ دنوں کے لیے اس ہنگامے سے دور رہنا چاہتا تھا. ابھی وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان گھرا اس صورتحال پر سوچ رہا تھا جب اسے پروفیسر ایلبس کا بلاوا آیا. وہ وہاں سے سیدھا پروفیسر ایلبس کے آفس میں آ گیا تھا. تم جو کھیل کھیل رہے ہو نا وہ میں سب دیکھ رہا ہوں. یہ تمہارا آخری موقع ہے. اگر تھوڑی سی بھی غلطی کی تو تم بچ نہیں پاؤ گے. وہ کاٹ دار لہجے میں کہہ رہے تھے. روحان نے ابرو اچا کر انہیں دیکھا تھا. وہ پروفیسر ابلیس کو ٹھیک سے سمجھ رہا تھا لیکن یہاں معاملہ الٹ نکلا تھا. جاؤ اب یہاں سے اور دھیان رکھنا. روحان بنا کوئی جواب دیے واپس آ گیا تھا. اس کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا تھا. کیا تم میرے ساتھ میری پسندیدہ جگہوں پر چلو گے؟ اس دن ہفتہ تھا. اسے صبح صبح آج میرا برتھ ڈے ہے الف کا میسج آیا تھا. میں نہیں آ سکتا، مجھے کام ہے.
ابھی وہی الفاظ ٹائپ کر ہی رہا تھا کہ الف کی گزارشیں شروع ہو گئی تھی. پلیز روحان پلیز. اوکے. وہ کچھ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا. باہر برف باری ہو رہی تھی. وہ موٹے اونی کپڑے پہنے ہوئے تھا. الف سفید رنگ کا موٹا اونی کوٹ پہنے برف کی ملکہ لگ رہی تھی. ہیپی برتھ ڈے. وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا. بہت بہت شکریہ. روحان کے ساتھ الف کو اپنا یہ دن بہت خاص لگ رہا تھا. وہ سب سے پہلے چرچ گئی تھی. روحان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اس کے بعد اس نے اپنے پسندیدہ ہوٹل سے چائے پی تھی. تمہارے لیے سرپرائز ہے. روحان نے چائے پیتے ہوئے کہا. الف حیران ہوئی تھی. وہ ہمیشہ اپنا یہ دن اکیلے مناتی تھی. اس کا باپ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس کا یہ خاص دن مزید خاص بنا دے. کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئی تھی. ہاں چلو. روحان اسے لے کر مطلوبہ جگہ پر پہنچا تھا جو ایمی کا گھر تھا اور وہاں پر الف کے لیے سرپرائز پارٹی تھی. روحان مزید اس کے ساتھ اکیلے گھومنا نہیں چاہتا تھا, اس لیے اس نے ایمی کو سب بتا کر پارٹی کا انتظام کروایا تھا. الف سن کر حیران ہوئی تھی اور بہت خوش بھی. اس کی پوری کلاس وہاں موجود تھی. میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو. اچانک ہی نکلی آرجے یعنی رونلڈ جیکب نے گٹار پر دھن چھیڑ دی تھی. روحان کا دل دھڑکا تھا. اسے وہ شام یاد آئی تھی جب اس نے یہ گانا گا کر ہانم کو بری طرح سے زج کیا تھا. وہ کچھ ٹائم روحان کو وہ پارٹی فضول لگ رہی تھی. وہ سب کی نظر سے بچتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا تھا, لیکن اسے ایسا کرتے برف کی ملکہ نے دیکھ لیا تھا. رک جاؤ روحان. وہ اس کے پیچھے لپکی تھی. پلیز رک جاؤ. الف سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا. باہر برف نے سفید قالین بچھا دیا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا. کیا ہوا؟ وہ پوچھ رہی تھی. کچھ نہیں. روحان کے لہجے میں سنجیدگی تھی. مجھے کچھ کہنا ہے. الف نے اپنا سانس بحال کرتے ہوئے کہا تھا. جلدی بولو, مجھے کچھ کام ہے. ویسے تم بہت تیز ہو. میں یہ دن صرف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی تھی اور تم نے. خیر, مجھے اچھا لگا یہ سب. بہت بہت شکریہ میرا یہ دن اتنا خاص بنانے کے لیے. وہ مسکرا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی. کچھ نرم گرم جذبوں کی شدت تھی. کوئی بات نہیں, کلاس فیلو کے لیے اتنا تو کیا جا سکتا ہے نا. کیا تم صرف مجھے کلاس فیلو سمجھتے ہو؟ وہ حیران ہوئی. روحان خاموش رہا. اس کی خاموشی سے الف کو تکلیف ہوئی تھی. وہ اس کا جواب سمجھ چکی تھی. اوکے, کوئی بات نہیں, لیکن میں تمہیں بہت خاص سمجھتی ہوں اور بہت ہی خاص رشتہ بنانا چاہتی ہوں. وہ مسکرائی تھی. روحان چونکا تھا. میں نہیں جانتی ایسا کب ہوا, کیوں ہوا. میں نے خود پر بہت ضبط کیا, لیکن میں بے بس ہوں مسٹر جبی. میں ہار گئی ہوں. الف آسکر نے زندگی میں پہلی بار ہار مانی ہے. وہ دل و جان سے ہار گئی ہے. مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب تم سے محبت ہو گئی. میں تمہیں بہت چاہتی ہوں روحان, بہت زیادہ. اس کا لہجہ جذبات کی آنچ سے دہک رہا تھا. روحان نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ایک سر دہا بھر کر سر جھکا لیا. جواب نہیں دیا تم نے. برف کی ملکہ برف کے قالین پر اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے اس شخص سے پوچھ رہی تھی جو اپنے درد ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا. پوری دنیا کے مشکل سے مشکل سوالوں کے مسکرا کر جواب دینے والا شخص میرے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے. اچھا نہیں لگ رہا. وہ محبت کے دیوتا کو بولنے پر اکسا رہی تھی. شاید محبت کے دیوتا کا ضبط ٹوٹا تھا. وہ مزید کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. اس نے سر اٹھا کر ایک نظر اپنے سامنے کھڑی برف کی ملکہ کو دیکھا تھا جو چیمبر آف ڈسکشن کے ساتھ ساتھ پورے لندن پر راج کرتی تھی. لوگ اس سے جڑنا چاہتے تھے اور وہ محبت کے اس دیوتا کو جس کی محبت کی دیوی کب کی روٹ چکی تھی اسے اپنانا چاہتی تھی. محبت کے دیوتا نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا. شدید دھند میں روئی کے گال ان دونوں کو چھو رہے تھے. اس نے گہری سانس لی تھی اور پھر بنا کچھ کہے پلٹا اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے. تم میرے سوال کا جواب دیے بنا نہیں جا سکتے. برف کی ملکہ نے اس کا ہاتھ تھاما. وہ اسے جانے سے روک رہی تھی. برف کی ملکہ کا دل تیز دھڑک رہا تھا. وہ پلٹا اور گہری نظر اس پر ڈالی. کیوں ڈرتے ہو؟ دل نہیں توڑوں گی. ہمیشہ ہر قدم پر ساتھ نبھاؤں گی. ایک بار میرا ہو کر تو دیکھو, سارے دکھ بھلا دوں گی. برف کی ملکہ کے لہجے میں التجا تھی. اس کی آنکھوں میں رد کیے جانے کا خوف تھا. محبت کا دیوتا اس کا درد سمجھ سکتا تھا,
लेकिन वो बेबस था, वो कुछ नहीं कर सकता था। जानता हूं तुम साथ निभाओगी, वो मुस्कुराकर कह रहा था। उसकी ये मुस्कुराहट उसकी नाजुक जान लड़की की रूह फना करती थी। लेकिन कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती। मोहब्बत के देवता ने उसके नाजुक हाथ से, जो ठंड की शिद्दत की वजह से बर्फ बन चुका था, नरमी से अपना हाथ छुड़ाया। लेकिन वो कुछ कहना चाहती थी। कुछ मत कहना, मैं किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकता। मुझे जिसका होना था मैं हो चुका हूं, किसी और का होना मेरे अख्तियार में नहीं। मोहब्बत के देवता ने उससे चुप रहने की इल्तिजा की। बर्फ की मलिका को उसके इनकार पर अपने रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ था। वो उसे खो नहीं सकती थी, किसी कीमत पर भी नहीं। लेकिन मैं, बर्फ की मलिका के होंठ फड़फड़ाए थे। वो अपने होंठों पर उंगली रखे उसे फिर से चुप रहने का इशारा कर रहा था। अब वो उल्टे कदमों पीछे की जानिब चल रहा था। उसका सर नफी में हिल रहा था। उसके होठों पर जानलेवा मुस्कुराहट थी, जबकि आंखों की नमी को वो वाज़ेह महसूस कर सकती थी। उसके कदम दूरी बढ़ा रहे थे। बर्फ की मलिका को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। कुछ देर उल्टे कदमों चलने के बाद वो पलटा था और फिर तेज तेज कदम उठाता धुंध में कहीं गायब हो गया था। बर्फ की मलिका उसे कदमों के निशान तक रही थी। हवाएं साएं साएं करती उसके वजूद से टकरा रही थी। उसे भी अपने सामने हर मंजर धुंधलाता हुआ महसूस हुआ था। शायद उसकी आंखें नम हुई थी। तो तुमने उसके सबसे खास दिन पर उसकी मोहब्बत ठुकराकर उसका दिन खराब कर दिया। ये कुछ दिन बाद की बात थी। रोहान ने हशाम को सब बताया था। उसके दूसरे सेमेस्टर के पेपर खत्म होने वाले थे। उसे लंदन आए हुए साल होने वाला था। तुम जानते हो हशाम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी और का होना मेरे बस में नहीं। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए रोहान। तुम हानम को भूल जाओ अब। हशाम का लहजा सख्त था। ऐसा नहीं हो सकता था, ये नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। एलिफ अच्छी लड़की है, तुमने खुद बताया था। अब तो वो तुमसे मोहब्बत भी करती है, फिर क्या मसला है? हशाम को गुस्सा आ गया था। पिछले कुछ महीनों से हानम के जिक्र पर वो ऐसे ही रद्द अमल का इजहार करता था जिसे रोहान समझने से कासिर था। हशाम चाहता था कि रोहान जल्द से जल्द शादी कर ले किसी से, लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करता और ना कभी कर सकूंगा। मैंने बस एक लड़की को चाहा है, ये जानते हो तुम। वो लड़की अब नहीं रही रोहान। अगर जिंदा भी हुई तो तुमसे शायद शदीद नफरत करती होगी। हशाम ने उसे समझाने की कोशिश की। नफरत मंजूर है मुझे, बस कहीं ना कहीं वो मिल जाए। मेरा दिल कहता है वो कहीं आस पास है। रोहान ने बताया था। मिस्टर जमील, जो किताब आप इशू करवा चुके हैं वो उम्मे हानम को चाहिए, यानी मुझे। आपको कोई मसला तो नहीं? हशाम के फोन से आवाज उभरी थी और रोहान को जैसे करंट लगा था। वो लेटा हुआ था, एक झटके से उठकर बैठ गया। वो आवाज उम्मे हानम की थी। रोहान उस आवाज को अच्छे से पहचानता था। हशाम ने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं वो किताब ले लूं? आवाज दोबारा उभरी थी। रोहान का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। हशाम, वो हानम है? वो कांपती आवाज में पूछ रहा था, जबकि हशाम ने फोन बंद कर दिया था। हानम? ये हानम थी? ये पेरिस में कैसे? रोहान को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ था। रोहान अब बड़बड़ा रहा था। क्या वाकई वो हानम थी? लेकिन वो तो नहीं, वो जिंदा है। मैं जानता हूं। मेरा दिल कहता था कि हानम जिंदा है। खुशी की लहर रोहान के पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। वो अब बार बार हशाम का नंबर मिला रहा था, जो फोन नहीं उठा रहा था। हशाम, फोन उठाओ। वो अब कमरे में टहल रहा था। रोहान का दिल पसियां तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था। उसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद हशाम ने उसका फोन उठाया था। हशाम, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? और वो लड़की, वो हानम की आवाज थी ना? और उसने अपना नाम भी लिया था। वो सच में हानम है ना? उसकी जबान से अल्फाज टूट फूट कर निकल रहे थे। तुम खामोश क्यों हो हशाम? बोलो ना, वो हानम थी ना? रोहान को हशाम की खामोशी नागवार गुजर रही थी। उसकी बातों को सुनने के बाद हशाम ने एक गहरा सांस लिया था। हाँ, वो उम्मे हानम थी। हशाम ने सपाट से लहजे में कहा था। रोहान के चेहरे का रंग फक हुआ। उससे अपनी टांगों की जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। वो एकदम बेड पर बैठ गया।
तुम जानते थे कि वो जिंदा है, तुमने मुझसे छुपाया हर शाम, क्यों? रोहान के लहजे में बेयकीनी सी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, हशाम के मिलने पर, हानम के मिलने पर खुश हो या हशाम की सब कुछ जानते हुए भी इतना बड़ा सच छुपाने पर दुखी। क्यों किया तुमने ऐसा हशाम? वो दोबारा पूछ रहा था। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूंगा, वो सख्त लहजे में कहता हुआ फोन बंद कर चुका था। बात सुनो हशाम। सुनो, लेकिन हशाम फोन बंद करने के बाद नंबर बंद कर चुका था, जबकि रोहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिल रक्स करने को चाह रहा था। वो जिंदा थी, जो उसका सब कुछ थी। आज उसे सारी रात खुशी से नींद नहीं आई थी। सुबह उसका पेपर था, लेकिन हानम के जिंदा होने की खबर सुनकर वो सब भूल गया था। बहुत इंतजार किया था उसने, 4.5 साल से भी ऊपर, और अब जाकर मिली थी वो। होश खोना तो बनता था। मेरी जिंदगी तो फराक है, वो अजल से दिल में मकी सही, वो निगाहे शौक से दूर है, रगे जान से लाख करीब सही, हमें जान देनी है एक दिन, वो किसी तरह वो कहीं सही, हमें आप खींचिए दार पर, जो नहीं कोई तो हम ही सही, सरे तूर हो सरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है, वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही, न हो उन पे कुछ मेरा बस नहीं, ये आशिकी है हवस नहीं, मैं उन्हीं का था मैं उन्हीं का हूं, वो मेरे नहीं तो नहीं सही, मुझे बैठने की जगह मिले, मेरी आरज़ू का भरम रहे, तेरे अंजुमन में अगर नहीं, तेरी अंजुमन के करीब सही, मेरी जिंदगी का नसीब है, नहीं दूर मुझसे करीब है, मुझे उसका गम तो नसीब है, वो अगर नहीं तो नहीं सही। गैरेज से गाड़ी निकालने के बाद सबील जैसे ही गेट के जाने बढ़ा, उसे आलिफ अंदर आती दिखाई दी। वो एक पल के लिए हैरान रह गया था। आलिफ यहाँ? वो इंजन बंद करके गाड़ी से बाहर निकल आया था। कातिल यहूदी हसीना। उसे देखकर सबील के जहन में बस यही ख्याल उभरा था। गुड मॉर्निंग मिस्टर सबील, वो मुस्कुराकर कह रही थी। गुड मॉर्निंग। सबील हैरत से उसे देख रहा था। आरजे अंदर है? एलिफ ने पूछा था। सबील तो उसके आरजे कहने पर उछल पड़ा था। उसे हैरत हो रही थी, एलिफ ने आरजे को पहचान लिया था। हाँ, वो मुझे लगता है अभी उठा नहीं, नाश्ता भी नहीं किया। सबील बमुश्किल बोल पाया था। कोई बात नहीं, मुझे जरूरी काम है, मैं इंतजार कर लूंगी, वो मुस्कुराकर कहती अंदर दाखिल हो चुकी थी, जबकि सबील हैरानी से कंधे उचकाकर रह गया था। कुछ देर वो खड़ा रहा और फिर गाड़ी में बैठकर अदालत की तरफ रवाना हो गया। आपसे कोई लड़की मिलने आई है, मुलाजिम ने उसे खबर दी थी। लड़की? रोहान चौंका। उसके जहन में एमी का ख्याल आया था। वो सारी रात सो नहीं पाया था, जागता रहा था। वो हशाम से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसका नंबर बन जा रहा था। थक हार कर उसने फजर की नमाज अदा करने के बाद किताबें उठाई। आज 1 बजे उसका आखिरी पेपर था। रोहान किताबों को बंद करके कुर्सी से उठा, मुलाजिम के साथ ही नीचे आया था। लाउंज में सोफे पर एलिफ को बड़ा जमान देखकर हैरान रह गया था। एलिफ की नजरें सीढ़ियां उतरते रोहान पर पड़ी तो वो खिड़की से खड़ी हो गई। सॉरी मिस्टर आरजे, मैं यहाँ आ गई, लेकिन मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। एलिफ के लहजे में बेताबी थी। जी, बैठ जाओ। रोहान ने उसे बैठने का इशारा किया था। वो अब उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, वो पूछ रही थी। कौन सी बात? वो जहन पर जोर देते हुए बोला। एलिफ के चेहरे का रंग फीका पड़ा था। कैसे भूल सकते हो तुम? मैं एक रात भी ठीक से नहीं सोई, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाई। मैं रोजाना इस उम्मीद से डिपार्टमेंट जाती हूँ कि शायद आज मुझे मेरी बात का जवाब मिल जाए, और तुम कह रहे हो कि कौन सी बात? वो फट ही पड़ी थी। रोहान सटपटा गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि एलिफ संजीदा थी। वो तो अब तक एलिफ की मोहब्बत की इकरार को भूल भी गया था। मैंने आपको उसी वक्त जवाब दे दिया था, शायद आप भूल चुकी हैं। वो तुमसे आप पर उतर आया था। एलिफ को वो एकदम ही बहुत अजनबी सा लगा था। मुझे एमी ने बताया था कि शायद वो लड़की तुम्हें छोड़कर जा चुकी है जिसे तुमने चाहा था। उसने धोखा दिया शायद, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। एलिफ की आवाज भरा गई थी। उसकी आंखें नम हुई थी। मोहब्बत जैसे मुजोर जज्बे ने उसकी नाजुक लड़की को तोड़कर रख दिया था। ऐसी बात नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं, मुझे जिसका होना था हो चुका हूं, अब सवाल पैदा ही नहीं होता। आखिर क्यों?
جب وہ ہے ہی نہیں تو اس کی یاد میں رونے یا اداس ہونے کا کیا فائدہ؟ کیوں تم خود کو میرا نہیں ہونے دیتے؟ ضبط کرنے کے باوجود بھی الف رو دی تھی۔ پلیز الف، آپ روئیں مت۔ میں جانتا ہوں محبت نہ ملنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ آپ رکے، میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھا اور اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ الف اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس ایک ماہ میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ محبت کے جذبے میں جہاں ایک دوسری دنیا کی سیر کروائی تھی، وہیں روحان کے انکار پر محبت جیسے اسے جہنم میں پھینک آئی تھی۔ وہ روز جل رہی تھی۔ چند منٹ بعد روحان اسے واپس آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، ایک کاغذ جسے اس نے الف کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ دیکھیں۔ الف نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا کاغذ کو تھاما تھا اور پھر چند لمحوں تک نظریں اس کاغذ پر جمائے رکھنے کے بعد الف ایک جھٹکے سے وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے نازک ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ الف کے لہجے میں حیرانی تھی۔ Are you married؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تم؟ روحان جھک کر اس کے پیروں کے پاس سے وہ نکاح نامہ اٹھا لایا تھا جو تقریباً 6 سال پرانا تھا۔ جی، میں میرڈ ہوں، روحان پورا اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ الف کو لاؤنج کی چھت اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے آج؟ کیوں چھپایا اتنا بڑا سچ؟ الف نہ چاہتے ہوئے بھی چلا اٹھی تھی۔ اس کا نازک وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ آپ جان چکے ہیں کہ میں آرجے ہوں، یہ سچ ہے، میں آرجے ہی ہوں۔ الف کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ وہ آنسو سے لبریز چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ معصوم روحان سے آرجے اور پھر آرجے سے روحان جبیل تک کا سفر آسان نہیں تھا۔ روحان اب سینے پر ہاتھ باندھ کر لاؤنج میں لگی کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ باہر آسمان کو تک رہا تھا۔ اس کی وسعت اور خلاؤں میں جانے وہ کیا تلاش کر رہا تھا؟ کیا ہوا تھا ایسا کہ تم اتنا بدل گئے؟ الف آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دنیا میرے مزاج سے الگ تھی بہت۔ اپنا ایک الگ جہان بسانا پڑا مجھے۔ روحان نے گہرا سانس لینے کے بعد بولنا شروع کیا۔ بہت تڑپا ہوں اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے، ایک بار ملنے کے لیے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا محبوب ان کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ اسے کچھ اور نہ صحیح دیکھ تو سکتے ہیں نا۔ میں پورے 5 سال اسے دیکھنے کی خاطر در بدر پھرا ہوں، مجھے کہیں اس کا نشان نہیں ملا۔ 2 گھنٹوں سے وہ الف کو اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ حانم کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ الف اس کی کہانی سنتے سنتے رو دی تھی۔ حانم کی موت کا سن کر اس کی سسکیاں ابھری تھی۔ مجھے معاف کر دو آرجے، میں بہت خود غرض ہوں، میں نے صرف اپنی محبت کا سوچا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارے نہیں، آپ روئے نہیں، بلکہ یہ وقت تو خوش ہونے کا ہے۔ آج تک وہ مجھے نہیں ملی تھی، لیکن رات شاید میری خوش قسمتی مجھے اس کا سراغ مل گیا۔ الف نے چونک کر اسے دیکھا تھا جس کے چہرے پر الوہی سی چمک تھی۔ یہاں سے میری زندگی کا ایک اور سفر شروع ہوا ہے جو بہت مشکل ہے۔ مجھے اکیلے ہی طے کرنا ہے، مجھے اس سفر میں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر میں نے کسی اور کا ہاتھ تھاما تو میری منزل کھو جائے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ روحان نے الف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ الف اس کا اشارہ سمجھ چکی تھی، وہ نظر جھکا گئی۔ اذیت کی لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی، لیکن اسے خوشی ہوئی تھی کیونکہ وہ شخص خوش تھا جسے وہ چاہتی تھی۔ لیکن ہاں، مجھے اس سفر میں بہت سی دعاؤں کی ضرورت ہے جو حانم تک پہنچنے میں میری مدد کریں۔ وہ تو پہلے ہی مجھے ناپسند کرتی تھی، اب تو نفرت کرتی ہوگی۔ آگ کے دریا کو پار کرنے کا وقت آ گیا، اور میں نے سنا ہے اچھے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ الف اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ جی بالکل، وہ بھی مسکرا دیا۔ کب جا رہے ہو اسے لینے؟ الف پوچھ رہی تھی۔ ان کے پیپر ختم ہو چکے تھے۔ الف کے لیے سب سے مشکل دن تھے۔ وہ ابھی اس کی تکلیف بڑھنی تھی جب وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھے گی، بہت جلد۔ لیکن ڈر لگ رہا ہے اس کا رد عمل جانے کیا ہو۔ جو چہرہ الف کو اچھا لگتا ہے اس چہرے سے نفرت ہے حانم کو۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ لیے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت دریائے ٹیمز کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ کوئی خاص بات بتاؤ نا اس کی، تمہیں وہ کیوں پسند آئی؟ جانے کیوں الف جاننا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی جو فطرتاً خاموش طبع تھی، وہ جب میرے سامنے آتی تھی تو یقین کرو پٹر پٹر بولتی تھی، ایسا لگتا جیسے گڑیا کو چابی لگا دی گئی ہو۔ لڑکیاں مرتی تھیں مجھ پر اور وہ دور بھاگتی تھی۔ لوگ میری تعریف کرتے تھے
تو وہ ایسی انسلٹ کرتی تھی کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ اس گستاخ لڑکی کی زبان کاٹ دینی چاہیے. پھر نہ جانے کب اس کا سب سے کم بات کرنا اور مجھ سے لڑنا مجھے اچھا لگنے لگا. اس کی شام میں برباد کر کے مجھے سکون ملتا تھا، لیکن جب وہ نظر سے اوجھل ہوئی تو میرا سارا سکون اپنے ساتھ لے گئی. بات کے آخر میں اس کا لہجہ بھی بھاری ہو گیا تھا. الف سن کر مسکرا دی تھی. میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. میرا اشتیاق بڑھ گیا ہے. وہ ایک سلفائٹ یقین نہیں ہوتا. انشاءاللہ بہت جلد مل پاؤں گا. وہ پر اعتماد تھا. تم نے کہا وہ اس چہرے سے نفرت کرتی ہے تو تم اس سے ابھی یہ چہرہ ہی مت دکھاؤ. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد الف نے مشورہ دیا تھا، جسے سن کر روحان چونکا تھا اور پھر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی. روحان پیرس آ گیا تھا نون کے روپ میں. ہر شام کو بنا بتائے. یہ تھوڑا مشکل کام تھا لیکن اسے نون بننا پڑا. چہرے کو جلے ہوئے ماسک سے چھپانا پڑا اور گونگے ہونے کا ناٹک کیا. اس کا مشورہ اسے الف نے دیا تھا. وہ فی الوقت خانم کو دیکھنا چاہتا تھا. وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ ویسے ہی تھی یا بدل گئی تھی. اور جب خانم اینجل کے روپ میں سامنے آئی تو وہ حیران رہ گیا تھا. اسے ایمی جیسی چلاک اور الف جیسی بہادر لڑکیاں اچھی لگتی تھیں. اس کا ماننا تھا کہ لڑکیوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مردوں کے الفاظ تو کیا ان کے فعل بھی لڑکیوں کو نقصان نہ پہنچا سکے. لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا. وہ خانم تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی. خاموش اور رحم دل خانم. یہ تو اینجل تھی، جو اینجل کم اور ڈائن زیادہ تھی. یہ ایمی کی طرح چلاک اور الف سے زیادہ بہادر تھی. لیکن خانم کو سرتا پیر بدلا ہوا دیکھ کر روحان کا دل کر لایا تھا. وہ بہادر اور چلاک ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈرن بھی ہو گئی تھی. بڑے سے دوپٹے والی اس کی خانم کہیں گم ہو گئی تھی. اسے اندازہ تھا اس کا یہ سفر کافی مشکل تھا، لیکن اب خانم کو دیکھ کر وہ جان گیا تھا ننگے پیروں انگاروں پر چلنے کا وقت آ گیا تھا. پیرس جیسے شہر میں خانم کو ڈھونڈنا مشکل تھا، ناممکن نہیں. روحان نے شام پر نظر رکھی تھی. وہ ایک دو بار کام کے سلسلے میں ماہی کے گھر گیا تھا اور وہیں روحان کو اینجل یعنی خانم ملی تھی. روحان کو اب سمجھ آیا تھا کہ ضیا جبیل یعنی اس کے بڑے ڈیڈ نے اسے کیوں ڈانٹا تھا. وہ لڑکی خانم ہی تھی جسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا. اس کی اتنی بری حالت کا ذمہ دار وہی تھا. روحان کا دل پھر سے جلنے لگا تھا. دکھ اور پچھتاوا اسے نوچنے لگا تھا. لیکن اسے بہت کچھ کرنا تھا. خانم کے ملنے کے بعد اس نے شام کو چھوڑ کر خانم پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی اور پھر وہ میڈی تک پہنچ گیا. میڈی تھوڑا معصوم اور بے وقوف لڑکا تھا. اس کو ایکسیڈنٹ سے بچا کر جو وہ خود کروا رہا تھا، روحان اس کے گھر میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا. جب میڈی نے پہلی بار روحان کو خانم سے ملوایا تو الوئی چمک لیے اسے دیکھتا رہا تھا. اس کے اس طرح دیکھنے سے خانم کو کوفت ہوئی تھی اور پھر وہ ہر جگہ مون بن کر اینجل کے پیچھے رہنے لگا. اس کو میڈی کا اینجل کے ساتھ گھومنا پسند نہیں تھا اور جب میڈی نے اینجل کو پرپوز کیا تو مون یعنی روحان نے اچھی خاصی دھلائی کی تھی اس کی. 2-3 ماہ وہ مون بنا خانم کے پیچھے گھومتا اور جس روز خانم نے اسے دھمکی دی کہ وہ اس کا چہرہ جلا دے گی جو بچا ہوا ہے، اس روز وہ خوب ہنسا تھا اور اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا. اگلے روز وہ شام کے پاس جانے والا تھا، مون نہیں بلکہ ہر روحان جبیل بن کر. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حشام اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا. کیوں؟ کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ روحان کا لہجہ کاٹدار تھا. نہیں، میرا مطلب کافی دنوں سے ان سے رابطہ نہیں ہوا، آج یوں اچانک. حشام کے وجہ چہرے پر پریشانی کی واضح لکیریں تھی. کچھ سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں. روحان جبیل سنجیدہ تھا. اتنا سنجیدہ اسے کبھی حشام جبیل نے نہیں دیکھا تھا. کیسے جواب؟ تم جانتے تھے کہ خانم زندہ ہے. تم یہ بھی جانتے تھے کہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. پھر بھی تم نے چھپایا کیوں؟ اسے حشام سے یہ امید نہیں تھی. وہ اس کا سب سے اچھا دوست اور بھائی تھا. روحان کو دکھ ہو رہا تھا. بولو حشام، پچھلے 5 سالوں سے میں گناہ کی آگ میں سلگ رہا ہوں. پچھتاوا مجھے جینے نہیں دیتے. اسے دیکھنے کی طرف مجھے سکون نہیں لینے دیتی. تم سب جانتے تھے، پھر بھی تم نے مجھ سے چھپایا کیوں؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخا تھا. حشام اس سے 6 سال بڑا تھا لیکن اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے. ان دونوں میں کہیں بھی کوئی فرق نہیں تھا. دونوں خوبرو تھے. دونوں ہی ایک لڑکی کو چاہتے تھے. روحان کی باتیں سن کر حشام دنگ رہ گیا تھا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ روحان اس قدر چاہتا تھا خانم کو. اسے لگتا تھا کہ بس وہ اس سے مل کر معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن یہاں تو وہ پورا کا پورا گھائل تھا. تمہاری خاموشی تمہیں گناہ گار بنا رہی ہے حشام، کچھ تو بولو. روحان سننا چاہتا تھا اس نے ایسا کیوں کیا. 6 ماہ پہلے پتا چلا مجھے کہ خانم زندہ ہے.
اس سے پہلے میں بھی اسے مرا ہوا سمجھ رہا تھا، لیکن سچ تو یہ کہ ہانم مر چکی ہے. جو زندہ سانسیں لے رہی ہے وہ ہانم نہیں، اینجل ہے. میں تمہارا بھائی ہوں. صرف اسی وجہ سے وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے. سوچو تم سے کتنی نفرت کرتی ہوگی. جس تکلیف سے حشام نے وہ الفاظ بولے تھے، اتنی ہی گہری اذیت روحان کے جسم میں سن کر اتری تھی. میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے. تم تو اسے مردہ سمجھ ہی چکے تھے. اگر تمہیں بتا دیتا تو یقیناً تم پہلے کی طرح اس کی زندگی میں دخل اندازی کرتے. حشام اب بیٹھ چکا تھا. روحان نے اذیت سے آنکھیں موند لی تھی. میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد روحان بولا تو حشام کو جیسے کرنٹ لگا تھا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی جو تم نے سنا. میں ام ہانم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ اب پرسکون سا اسے بتا رہا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے وہ آرجے سے شادی کرے گی؟ وہ آرجے جس نے اسے اندھیروں کی دنیا میں دھکیل دیا تھا. حشام حیران تھا. اس کی ایک طرف ہانم تھی تو دوسری طرف روحان. وہ دونوں سے محبت کرتا تھا اور دونوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا. آرجے سے نہ صحیح، روحان بن حیدر جبیل سے تو کر لے گی نا. روحان پرعزم تھا. روحان تم سمجھنے کی کوشش کرو، تم اب اس کا پیچھا چھوڑ دو. وہ بہت مشکلوں سے نارمل زندگی کی طرف لوٹی ہے. اگر تم زندگی میں اس کی جاؤ گے تو اچھا نہیں ہوگا. حشام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. یہ ممکن نہیں ہے. وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی. وہ تمہارے لیے نہیں بنی. اگر بنی ہوتی تو مل جاتی اب تک تمہیں. حشام کی بات سن کر روحان کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ کھیل گئی تھی. وہ حشام کی بات سن کر لطف اندوز ہوا تھا. کس نے کہا کہ وہ میرے لیے نہیں بنی؟ وہ میرے لیے ہی بنی ہے اور سالوں پہلے میں اسے اپنا چکا ہوں. روحان کی بات نے حشام کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا. اس نے جیب سے وہ نکاح نامہ نکال کر حشام کو دکھایا جسے دیکھ کر حشام سکتے میں چلا گیا تھا. میں جانتا ہوں یہ سب ایک ڈرامہ تھا، لیکن اس ڈرامے میں ہم دونوں جڑ چکے ہیں. شرن نہ صحیح، قانونی طور پر یہ نکاح نامہ گواہ ہے کہ وہ میری بیوی ہے. اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے تمہیں حشام کہ وہ میری نہیں ہے؟ روحان کی بات سن کر حشام نے ایک سر داغ بھری تھی. وہ ہار گیا تھا. اور جہاں تک بات ہے ہانم کے مرنے اور بگڑ کر اینجل بننے کی تو تم فکر مت کرو. میں نے بگاڑا تھا، میں ہی سنواروں گا. وہ چاہے نفرت کرے یا محبت، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھ سے ہی کرے. حشام اس کا پاگل پن دیکھ کر حیران رہ گیا تھا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے حشام. تم جانتے ہو ہمارے خاندان میں خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے. حشام کی بات سن کر سید جبین بھڑک اٹھے تھے. میں جانتا ہوں بابا سائی، لیکن روحان ان باتوں کو نہیں مانتا اور وہ اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. آپ اسے اچھے سے جانتے ہیں. نکاح کرنا اس کا حق ہے. اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو وہ بابا سائی کو اپنے ساتھ ملا کر ہی نکاح کر لے گا. بہتر ہوگا ہم سب دل سے خوشی میں اس کی شریک ہوں. حشام نے ہی روحان کے نکاح کی بات گھر میں کی تھی. یہ سزا اسے روحان نے دی تھی، لیکن اسے اتنی عقل نہیں تھی کہ باہر شادی کرنے سے نسل مردوں سے چلتی ہے، عورتوں سے نہیں. مجھے امید ہے آپ اپنی مرضی سے رشتے کی اجازت دیں گے. روحان نے سید جبیل کی بات پوری ہونے سے پہلے حشام کے ہاتھ سے فون لے کر اپنی سنا کر فون بند کر دیا تھا. میں بہت ہی ذلیل ہوں، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ روحان نے جل کر کہا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سن کر حشام کی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی. حشام نے ماہی اور ایلا کو بلایا تھا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا. البتہ مکی والی بات نہیں بتائی تھی. روحان نے یہ بتایا تھا کہ اس نے ہانم پر الزام لگایا تھا جس کی وجہ سے وہ اس سے ناراض ہو کر پاکستان چھوڑ کر آ گئی تھی. ایلا تو آنکھیں پھاڑے روحان کو دیکھ رہی تھی. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ اتنا بدل گیا تھا. ہمیں دونوں کی شادی کروانی ہوگی. حشام دل پر پتھر رکھ کر سب کہہ رہا تھا. وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ ہانم اس کے لیے نہیں بنی. بس اتنی سی بات. آپ لوگ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ماہی پرجوش سی کہہ رہی تھی. اور پھر حمدان انکل کے فون آنے اور ماہی کے بدتمیزی کرنے سے نکاح ہونے تک سب کچھ ماہی کا پلان تھا، سوائے آسیہ بیگم جنہیں بزنس میں نقصان کا کہا گیا تھا. سب کو حقیقت معلوم تھی، اس لیے سب خوش تھے. سب سے زیادہ خوش جواد تھا جو اب بچہ تو نہیں رہا تھا، لیکن آرجے کے لیے وہ اب بھی پاگل تھا. اسے ایک نئے روپ میں اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوشی سے آنکھیں نم کر بیٹھا تھا. روحان جبیل نے کھینچ کر اسے اپنے گلے لگایا تھا. ماہم بھی اسے نکاح والے دن دیکھ کر حیران رہ گئی تھی. آرجے کی موت کے دکھ سے کہیں زیادہ خوشی جواد کو روحان جبیل کے ملنے کی ہوئی تھی. یہ روحان کے حق میں اچھا رہا تھا کہ ہانم نے اسے دیکھنے یا ملنے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی اور یہ سادگی سے نکاح ہوا تھا. جواد اس کے ساتھ ہی چپکا بیٹھا تھا. نکاح پر صرف حشام اور سید ضیاء جبیل تھے.
इलेक्शन के दिन थे, सैयद जबील आ नहीं सके थे, बाकी रुखसती पर सब इकट्ठे होने वाले थे। यही वो वक्त था जब जॉर्डन ने हशाम और जिया जबील को एक साथ देखा था और फिर उसने हशाम को मारकर अपना बदला लेने का फैसला किया था। अपनी बीवी को एक नजर देख सकता हूँ? रोहान माई के सामने खड़ा पूछ रहा था। हमारे इनकार करने से आपने कौन सा रुक जाना है? जान देख लें। वो मुस्कुराई थी और रोहान हानम के कमरे की तरफ बढ़ गया था। उस सुर्ख और सफेद सादे से जौड़े में दुल्हन का रूप भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो कितनी ही देर उसे देखता रहा। रोहन को यकीन नहीं हो रहा था वो अब हर तरह से उसकी थी। तुम्हारा और मेरा वो ताल्लुक है जो किसी किताब में दर्ज नहीं। तुम्हारी याद और मेरी समात ने हम दोनों के दरमियान एक रब्त कायम किया है। हमारे दरमियान कोई राब्ता नहीं है, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मुल्जिम हैं। तुम मेरे लिए बहते दरिया की मानंद हो जो हर रिश्ते को सैराब करता है। तुम नहीं जानती हाना मैं कहां कहां भटका हूं, सिर्फ तुम्हें एक नजर देखने के लिए। मैं जानता हूं जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मेरा यकीन करो सब ठीक कर दूंगा। वो उसके बेड के पास बैठते हुए कह रहा था, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, इतनी प्यारी कि मैंने कभी इतनी प्यारी लड़की नहीं देखी। लेकिन तुम बहुत जालिम हो, चेहरा जलाने जैसी खौफनाक बातें करती हो। वो रेस्टोरेंट का मंजर याद करके मुस्कुरा दिया था। कितनी ही देर वो सरगोशियों में सोई हुई आनम से बातें करता रहा, लेकिन जब वो जाने लगा तो खिड़की के पास का गुलदान नीचे गिर गया, जिससे हानम की आंख खुल गई, लेकिन वो निकल आया था। आज तो बचत हो गई, वरना निकाह के दिन ही मेरा कत्ल होता। वो बड़बड़ाता वापस आ गया था। वो लंदन वापस चला गया था, एक सेमेस्टर फीस करवा कर आया था। सबसे ज्यादा खुशी उसे हानम से बात करके होती थी। उसकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे खौफ था कि कहीं हानम उसकी आवाज ना पहचान ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे कभी कभी एहसास होता था कि हानम बाद में धोखेबाज समझेगी, लेकिन उसका कसूर भी नहीं था। उसे ने मिलने और देखने से मना किया था। वो दोनों एक साल बाद 18 जनवरी को अपने निकाह के दिन मिलने वाले थे। उनका पहला निकाह, जो निकाह एक ड्रामा था, वो भी 18 जनवरी को हुआ था, और असल निकाह भी। और आज भी 18 जनवरी थी, जब रोहान जबील की मोहब्बत उम्मे हानम, जो शायद अब उससे शरीक मोहब्बत करती थी, पेरिस में उसे खुशामदीद कहने वाली थी। रोहान जहां खुश था वहीं उसका डर भी था उसके दिल में। वो हानम के रद्द अमल को लेकर खौफजदा थी, और कभी कभी जिस बात का हमें डर हो, जो अनहोनी हमें खौफजदा करती है, वो पूरा हो जाता है, वो अनहोनी हो जाती है। हानम ने उसकी तवक्का से भी ज्यादा शदीद रद्द अमल का इजहार किया था, और अब अस्पताल में सर लगने वाली चोट की वजह से बेसूध पड़ी थी। तकलीफ तो बहुत हुई थी रोहान को, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था। 6 साल बाद आज मिलन का दिन आया था। वो उससे बुरी तरह नाराज हो गई थी। क्या हुआ हानि को? वो ठीक तो है ना? रोहान, माए की आवाज उसकी समाज से टकराई थी। रोहान चौंक कर ख्यालों से बाहर आया था। जिंदगी का एक पहर और गुजर गया था। ईला और माही दोनों उसके सामने खड़ी थी। वो दोनों जानती थी आज रोहान आने वाला था। हाँ, वो ठीक है, लेकिन सर पर चोट लगी थी। रोहान ने सर दाह भरते हुए जवाब दिया। शौक लगा है उससे शदीद, उसी वजह से बेहोश हो गई है। रोहान अफसरदा लहजे में कह रहा था। उसे मालूम ही नहीं था कि रोहान जबील तो लंदन में था। ईला की बात सुनकर माही ने उसे घूरा था, जबकि रोहान परेशान खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। वो हानम के रद्द अमल से नावाकिफ था। डॉक्टर ने क्या कहा है? माही ने पूछा। उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, जब होश आ जाएगा तो घर लेके जा सकते हैं। मैं देखती हूँ। माही कहती कमरे के अंदर चली गई थी, जबकि ईला गौर से रोहान को देख रही थी। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। 1 साल बाद मिली हूँ आज आपसे। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि आप आरजे ही हैं। मतलब कोई इतना कैसे बदल सकता है? ईला ने अपने दिल की बात कर ही दी थी। रोहन ने गहरी नजर से ईला को देखा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके इस तरह देखने पर ईला सरपटा गई थी। ये तो सच है कि मैं आरजे है, ईला बड़बड़ाई थी। रोहन की आंखों की चमक देखकर उसे वो दिन याद आ गया था जब उसने हशाम और मक्की के सामने बैठे आरजे का ऑटोग्राफ लिया था। उसकी आंखों की चमक और जहानत उसके आरजे होने की गवाह थी। कोई भी इंसान कभी भी नहीं बदलता, वो ही रहता है। उसका असर वही होता है, बस या तो वो बिगड़ जाता है या फिर सुधर जाता है। और हम समझते हैं कि इंसान बदल गया। वो गहरा संजीदा लहजे में कह रहा था। इससे पहले इला कुछ कहती अचानक हानम के कमरे से शोर की आवाजें उभरी थी।
तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, सब ने मुझे बेवकूफ बनाया है। हानम दबी दबी आवाज में चिल्ला रही थी। शिद्दत जज्बात से उसका पूरा वजूद कांप रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस शख्स का वो नाम सुनना भी गवारा नहीं करती थी, वो उसकी जिंदगी का सबसे अहम फर्द बन गया था। और तो और वो अनजाने में उसी शख्स से मोहब्बत भी कर बैठी थी। हनी, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया। वो रोहान बिन हैदर जबील है, आरजे नहीं। माही ने उसके साथ बैठते हुए प्यार से समझाया। सब समझ आ रहा है मुझे, अब सब समझ रही हूँ। हानम ने दोनों हाथों से सर को पकड़ते हुए कहा। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन गले में कुछ अटक गया था। ईला भी कमरे में आई थी, जबकि रोहान कमरे से बाहर खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। अपने दिल से पूछो हानी, तुम्हें महसूस होगा तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया। सब तुमसे प्यार करते हैं, सब। माही ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे इशारा किया था। हानम आंसू जब्त करती सुर्ख आंखों से उसे देख रही थी। चलो उठो, अब हमने घर जाना है। उससे पहले रोहान से मिल लो, कब से बाहर बैठा तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा है। माही उसका हाथ दबाती ईला को लेकर कमरे से बाहर निकल गई थी। हानम ने थक हार कर बेड से टेक लगा ली थी। वो थक गई थी। वो माजी को नहीं सोचना चाहती थी। रोहान के आने से उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई थी। वो जैसे सारे दुख भूल गई थी और अब रोहान को देखकर जैसे उसके सारे जख्म हरे हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिमाग जैसे सुन्न होकर रह गया था। कोशिश के बावजूद भी उसकी बंद आंखों से एक आंसू निकला और कनपटी पर फिसलता चला गया। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, और आज मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है। रोहान की आवाज पर वो करंट खाकर उछली थी। वो उसके सामने खड़ा था, अपनी तमाम तर वजाहत के साथ। सफेद रंग की शर्ट पहने, जिस पर सुर्ख दाग लगे थे। वो शायद हानम का खून था जो पेशानी पर चोट की वजह से निकला था, यानी वो उठाकर लाया था। हानम ये सोचकर दंग रह गई थी। वो चेहरा दूसरी जानिब फेर चुकी थी और होंठों को सख्ती से एक दूसरे में भींच लिया। रोहान उसके यूं चेहरे का रुख बदलने पर हैरान हुआ था। उसे लगा था कि वो चीखेगी, बुरा भला कहेगी, लेकिन नहीं, वो खामोश थी। हानम, कितने जज से पुकारा था उसने। हानम ने आंखें मीची। उसका दिल धड़का था। ऐसे ही वो उसे फोन पर पुकारा करता था। मैं आज ये नहीं रहा। अब मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा और न ही माफी मांगूंगा। शायद मुझे उसका हक नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुमसे गुजारिश है कि मेरी मोहब्बत को मत धुतकारना। उसका नरम गरम लहजा जज्बात की आंच से दहक रहा था। वो खामोश रही थी, आंसुओं को हाथ की हथेली से साफ किया था। कितना खुश थी वो आज के दिन, लेकिन फिर सारी खुशियां जैसे आंसुओं में बदल गई। कुछ पल गहरी खामोशी की नजर हुई। हानम अपने चेहरे पर उसकी गहरी नजरों की तपिश को महसूस कर रही थी। हानम को लगा था उसका सांस रुक जाएगा। वही झटके से बेड से नीचे उतरी थी। ध्यान से रोहान बेताबी से उसकी जानिब लपका था। वो उससे पकड़ना चाहता था। मैं ठीक हूं। हानम ने हाथ बढ़ाकर उसे दूर रहने का इशारा किया था। उसका लहजा सर्द था। रोहान एक सर्द आ भरकर रह गया। वो अपने स्कार्फ को अच्छी तरह सर पर लपेटे हुए जूते पहनने की कोशिश कर रही थी। रोहान संजीदा लहजा लिए बगौर उसका जायजा ले रहा था। वो नाराज और मसरूफ से अच्छी लग रही थी। साल बाद उसे अपनी नजरों से देख रहा था। नीचे झुककर जूते पहनने पर दर्द की एक टीस उसके सर में उठी थी। शायद नीचे गिरने की वजह से गर्दन पर भी चोट आई थी। उसे कराते देखकर वो हानम की तरफ लपका था। मुझे लगा था कि इन 6 सालों में तुम बदल गई होगी, लेकिन नहीं, मजाल है जो उनमें हानम बदल जाए। वो आज भी वैसे ही जिद्दी और हदधर्म है। उसके खूबसूरत जूते को नीचे से उठाकर उसकी जाने बढ़ाते हुए वो गंभीर संजीदा लहजे में कह रहा था। हानम ने उसके करीब आने पर घूर कर उसे देखा था। ऐसे क्या देख रही हो? अब ये जूता मेरे सर में नहीं मारना है, पहनने के लिए दिया है। उसके तीखे लहजे पर हानम का चेहरा सुर्ख हुआ था। वो इंतहा का साबगो था। तुम, वो कहना चाहती थी, लेकिन तुम का लफ्ज उसकी जबान से अदा नहीं हुआ था। वो पूरा 1 साल उसे आप कहती रही थी। मोहब्बत से ज्यादा वो रोहान हैदर से अकीदत रखती थी। मैं खुद पहन लूंगी। हानम ने एक जूता पहनने के बाद दूसरा उठाने के लिए दोबारा झुकी। मुझे जिद्दी और हदधर्म लड़कियां नहीं पसंद। वो एक घुटना जमीन पर टिकाए बैठा था। नजरें हानम के चेहरे पर थी, जबकि हानम उसे देखने से गुरेज कर रही थी। उस 1 साल में उसने रोहान की हर बात मानी थी। वो काफी ताबेदार साबित हुई थी।
अब आरजे को अपने सामने देखकर उसमें हानि वाली रूह जाग उठी थी। हानम अब दूसरा जूता भी पहन चुकी थी। उसने खुद को सख्त अल्फाज कहने से रोका हुआ था। चलें? रूहान ने खड़े होकर उसकी जानिब हाथ बढ़ाया था। शुक्रिया। हानम उसके हाथ को मुकम्मल नजरअंदाज करके बेड से उठी थी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। रूहान बस एक सरदा भरकर रह गया था। उन्हें घर छोड़ने के बाद रूहान हशाम के घर की तरफ बढ़ गया था। पूरा रास्ता वो खामोश सी गाड़ी से बाहर देखती रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था रूहान जैसे हमसफर के मिलने पर हंसे या आजे के लौट आने पर रोए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत की इस सतम जरीफी पर वो क्या करे। हानम को अब अफसोस हो रहा था कि काश वो निकाह वाले दिन उसे देख लेती, लेकिन जो होना था वो तो हो गया था। गाड़ी रुकने पर वो सबसे पहले गाड़ी से उतरी थी और बिना उसे देखे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ी थी। परेशान मत होना रूहान, वो थोड़ी पागल है, तुम भी जानते हो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, माही ने उसे तसल्ली दी थी, जिस पर वो मुस्कुरा कर रह गया था।